أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم. سورۃ الکہف کی یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، مختصر تفسیر جس کی اور مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے باعث رحمت، باعث ہدایت اور باعث برکت اسے بنائے گا انشاءاللہ. اور یاد کرو اس دن کو، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جناتوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس سے روگردانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم لوگ اس کو اور اس کی نسل کو، ان کی ذریت کو اپنا دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے زمین کی طرف بھیجا، جنت سے ان کا اخراج کیا، تو ان کی عربی زبان بھی لے لی اور نعمتیں بھی ان سے چھین لی گئیں، اور ہندوستان کی سرزمین میں سراندیپ پہاڑوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتارا. ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کائنات کا سب سے پہلا انسان جو زمین پر اتارا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور وہ ہندوستان میں اتارے گئے. اور انہی کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے جنت سے جب نکالا، ان کا اخراج کیا، تو ان کو عرب ملک کے جدہ شہر میں ان کو اتارا، اور اتنی دوری پیدا کر دی گئی
حضرت آدم علیہ السلام نے پاؤں پیدل چل کر ہندوستان سے اپنی زندگی میں 40 حج پورے کیے. یہ بھی ایک شرف ہندوستان کو حاصل ہے کہ اللہ نے حج کی سب سے پہلی سعادت جس انسان کو عطا فرمائی وہ ہندوستان سے تشریف لے گئے تھے. یہ سجدہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا یہ سجدہ تحیت تھا، اور سجدہ کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ زیادہ افضل ہو اور جو سجدہ کر رہا ہو وہ کم افضل ہو، بلکہ اس پورے واقعہ کے اندر انسان کا مکرم ہونا، مشرف ہونا، اشرف المخلوقات ہونا، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے ثابت فرمایا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے سجدے کرنے والے میں جو فرشتے تھے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام. اور یہ سجدہ جمعے کے دن زوال کے بعد سے شروع ہوا اور عصر تک چلتا رہا یہ سلسلہ. بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ملائکہ مقربین، اللہ کے مقرب فرشتے 100 برس تک سجدے کرتے رہے. اور بعض مفسرین نے ایک قول اور نقل فرمایا ہے کہ 500 برس تک ملائکہ مقربین سجدے میں پڑے رہے، اللہ کا جو حکم تھا اس کو پورا کرتے رہے. ہم نے ایک بات یہ عرض کی کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہی افضل ہو، سجدہ کرنے والا کم درجے کا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. اس کی ایک کھلی ہوئی مثال ہے کہ جیسے کعبہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ، البیت العتیق جس کو کہا جاتا ہے، اس کائنات میں روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جس کو بنایا گیا وہ اللہ کا گھر کعبہ ہے، جس کو قبلہ بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، البیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، الکعبۃ المکرمہ، کعبہ مشرفہ بھی جسے کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ قبلہ کی طرف وہ رخ کر کے سجدہ کریں. ظاہر ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اور مرتبہ کعبے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن چونکہ حکم الہی تھا آپ نے وہ حکم پورا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو تمام طرح کی زبانیں سکھلائی، یہ نعمت عطا فرمائی تھی. اس کے باوجود ایک تکبرانہ انداز تھا اس کا، جو قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، خلقتہ من طین، اور اے اللہ آپ نے ہمیں آگ سے پیدا کیا. آگ کا معاملہ اوپر کی طرف جانے کا ہے، مٹی کا نیچے کی طرف. میں کیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں؟ ایک تکبرانہ انداز کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو مقرب بنا لیا تھا، اللہ نے وہاں سے راندہ درگاہ کر دیا، دھتکار دیا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو تکبر بہت خراب چیز ہے. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر عزازیل کو آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی کی طرف لے آیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو لعنت و ملامت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا. اللہ فرما رہا ہے
ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، کہ میں نے ان کو آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت کسی کام کے لیے تو بلایا نہیں، اور نہ خود ان کی پیدائش میں ہم نے ان سے مدد لی۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں کسی گمراہ شخص کو، گمراہ ہونے والے، گمراہ کرنے والوں کو اپنا یار و مددگار، دست و بازو نہیں بناتا۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن خدا یہ کہے گا نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم، کہ تم لوگ آواز لگاؤ، پکارو اپنے ان شریکوں کو جن کو میرے علاوہ تم اپنے کام میں مددگار سمجھتے تھے۔ وہ لوگ ان کو پکاریں گے بھی لیکن وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا، اور ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان ہم قائم کر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ موبقہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور جس وقت مجرمین کو یہ گمان ہو جائے گا، وہ دیکھیں گے کہ اب وہ جہنم میں گرنے والے ہیں، اور ان کو پکا یہ گمان ہو جائے گا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور پھر اس سے نکل پانے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، تو پھر ان کا سب کیا ہوا ان کے سامنے نظر آ جائے گا کہ کاش ہم دنیاوی زندگی میں نیکی کرتے تو آج جہنم کا سامنا نہ کرنا ہوتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے قرآن پاک میں طرح طرح کی مثالیں بیان کر کے کھول کھول کر رکھ دی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انسان خدا کے دربار میں بھی جھگڑے گا، حتیٰ کہ خدا سے بھی جھگڑ لے گا۔ جب خدا ان کے گناہوں کا اقرار کرائے گا تو وہ انکار کرے گا، خدا سے جھگڑے گا۔ خدا کہے گا تم نے یہ غلط کام کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، یہ کیسے آپ الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ کنڈیشن پیدا ہو جائے گی، جب یہ سچویشن آ جائے گی، تو پھر خدا کا حکم ہوگا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، گفتگو کریں گے ان کے ہاتھ۔ تو پھر انسان اس وقت شرم کے مارے اپنی پیشانی کو جھکا لے گا، ان کے چہرے پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی کہ آج ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور آدمیوں کو کس چیز نے ان سے روکا کہ وہ ایمان لے آئیں اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے؟ یعنی قرآن آ گیا، اللہ کی ہدایت آ گئی، اللہ نے روشن نبیوں کو بھیجا، اس کے باوجود لوگ ہدایت نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو لوگوں کو کن چیزوں نے روک دیا ہے کہ وہ ہدایت قبول کرتے؟ یعنی انسانوں کی بدماشی ہے کہ وہ ہدایت کو نہیں قبول کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے، مگر یہ کہ ان کے پاس وہی سنت الاولین، پچھلے لوگوں کی ہلاکت کا واقعہ ان کے سامنے آ جائے۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، یا پھر ان پر قسم قسم کا عذاب آئے، تب وہ مانیں گے، تب وہ ایمان لائیں گے، تب وہ اپنی آنکھوں کو کھولیں گے۔
یاد رکھ لیں کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر جہنم کے عذاب سے گنہگاروں کو ڈرانے والا بنا کر اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجتے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنزِلُوا هُزُوًا، اور کافر ہیں کہ وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو نیچا کر دیں، اور یہ ممکن نہیں کیونکہ حق خدا کی طرف سے ہے اور خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور باطل کفر کی طرف سے ہے اور کفر کے ساتھ خدا کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. اور ان لوگوں نے میری نشانیوں کو اور جن چیزوں سے انہیں ڈرایا گیا، یعنی قرآن پاک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت کی باتیں، ان تمام چیزوں کو مذاق بنا لیا ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی باتوں کو، قرآن پاک کو، رسول کی تعلیمات کو مذاق بنائے. یہ اس کی بربادی اور ہلاکت کا زینہ ہوتی ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھوٹا ٹھہرائے، اس سے اعراض کرے اور اس سے منہ پھیر لے، اپنے چہرے کو گھما لے، اس کو نظر انداز کر لے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو گناہ ان کے ہاتھوں نے کیے ہیں اس کو بھولا بیٹھے، وہ تو بہت بڑا ظالم ہے. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ سکے، حق کی بات کو سمجھ سکے. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کی کانوں کے اوپر ہم نے ڈانٹ لگا رکھی ہے. یعنی کانوں کو بہرا کر دیا، دلوں کو بیکار کر دیا. اب وہ نہ سن سکتے ہیں حق کی بات، نہ سمجھ سکتے ہیں حق کی بات. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اب ان کی حالت یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر ان کو حق کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، اچھی باتوں کی طرف بلاؤ، تو وہ بالکل نہیں سن سکتے، نہ وہ چل سکتے، نہ وہ مان پائیں گے، کیونکہ اللہ ایک مہلت دیتا ہے انسانوں کو. اب انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کر کے صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرے، صحیح کو مانے، غلط کو چھوڑ دے. لیکن انسان بہرا بن جائے، اندھا بن جائے، حق کو سمجھے ہی نہیں، اس سے فائدہ اٹھائے نہیں، تو یہ انسان کی غلطی ہے، کسی دوسرے کی کیا غلطی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرا پروردگار الغفور تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ بہت رحم کرنے والا ہے، رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کے کیے ہوئے پر خدا اپنی پکڑ شروع فرما دے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب جلد ہی آ جائے گا. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے اور خدا اس پہ پکڑ کرنے پہ آ جائے تو انسان کا بچنا مشکل ہوگا. نہ جانے 24 گھنٹے میں انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے، خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے باوجود
اے میرے محبوب تیرا پروردگار بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کو پردہ ڈالتا ہے، انسانوں کی لغزشوں پہ اور ان کے خطائوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے کہ اے میرے بندو تم پھر سنبھلو، اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی اور اپنے کیے ہوئی بری چیزوں کی سب استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور اپنی بخشش لیے بیٹھا ہے۔ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے کہ جب وہ آ جائے گا تو وہ کوئی پناہ نہیں لے پائیں گے۔ یعنی اس کے باوجود بھی انسانوں کے لیے اللہ نے ایک وقت مقررہ رکھا ہے کہ اے میرے بندو، گناہگاروں، سیاہکاروں، خطاکاروں، پلٹو میری رحمت کی طرف، میری مغفرت کی طرف، اور توبہ کرو اپنے تمام گناہوں سے اور آ جاؤ میری رحمت کے سائے میں، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں، کتنی ایسی بستیاں ہیں ہم نے جن کو ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام، قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں، اللہ نے ان کی نافرمانی کی بنیاد پر لوگوں کو بھی اور ان کی بستیوں کو بھی ویران، برباد، خراب کر دیا، قصہ پارینہ بنا کر رکھ دیا۔ اور خدا فرما رہا ہے لما ظلموا، جب ان لوگوں نے ظلم کیا اور ظلم سے باز نہ آئے تو ہم نے ایسا کام کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ موعدا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا، یعنی اس کے لیے بھی ہم نے مہلت دے رکھی تھی کہ اگر اتنی غلطیوں پہ یہ باز نہ آئیں گے تو پھر ہماری پکڑ بہت سخت ہے اور ہم اپنی سخت پکڑ کی بنیاد پر ان کو ہلاک و برباد کر دیں گے، یہ میرا وعدہ تھا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، جس کو وہ پکڑ لیتا ہے، کوئی انسان ہو، کوئی قوم ہو، کوئی قبیلہ، کوئی ملک در ملک ہو، کوئی بھی ہو، انسان کی شکل میں، سلطنت کی شکل میں جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے ان کی نافرمانی کے نتیجے میں اور مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر خدا اپنے عذاب میں اس کو گرفتار کر کے بہترین بدلہ لیتا ہے اور برے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔